بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ناظرین، آج کی ہماری مہمان شخصیت اسلامی دنیا کی نامور ہستی مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، جو طویل عرصے کے بعد دورہ پاکستان کے سلسلے میں یہاں ہمارے درمیان اسلام آباد میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید دل کی عطا گہرائیوں سے. ویلکم ٹو پاکستان. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کرنے سے پہلے، چونکہ پاکستان میں ان کی بہت فالوئنگ ہے، بتاتے چلیں کہ تعلیمی اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن فہم دین اور کمال منفرد انداز گفتگو کی وجہ سے پبلک سپیکنگ کے ایک بے تاج بادشاہ انہیں اگر کہا جائے تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. 28 سالوں میں انہوں نے 2500 کے قریب عوامی اجتماعات سے خطابات کیے ہیں. ہم آج کی نشست میں ان سے دین اسلام کے موضوعات، مسلم امہ کو درپیش چیلنجز اور ان کے ممکنہ حل، اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو اٹس این آنر فار می کہ میں آپ کے سامنے بالمشافہ بیٹھ کر آپ سے سوال جواب کر رہا ہوں. بتائیے گا، پاکستان آ کر آپ سے انٹرویو سے قبل بات ہو رہی تھی کہ آپ 33 سال قبل آئے تھے ایک نجی دورے کے سلسلے میں، تو 3 دہائیوں کے بعد آفٹر 3 ڈیکیڈز آپ پاکستان آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ میں سب سے پہلی بار پاکستان آیا تھا. اٹ واز ناٹ این آفیشیل وزٹ. جی، وہ ایک پرسنل وزٹ تھا، کچھ لوگ کو ملنے کے لیے آیا تھا. وہ تھا 1991 میں، اور اس وقت میں تقریر بھی نہیں کرتا تھا. دعوتی میدان میں جدہ صاحب سے متاثر ہو چکا تھا 87 میں. اچھا. لیکن پبلک لیکچر میں دیا نہیں تھا اس ٹائم. تو اس ٹائم پرسنل وزٹ پہ آیا تھا، کچھ لوگ سے ملنے آیا تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے. جی جی. وہ تقریباً 3 ہفتے کا وزٹ تھا. اس کے بعد میں پہلی بار آفیشیل لیکچر ٹور کے لیے پاکستان میں آ رہا ہوں. یہ جو آپ آج یہ ابھی پہلی بار آفیشیل وزٹ فار گیونگ لیکچر اینڈ یو نو ان دا آف دعویٰ. وہ پہلے واز اے پرسنل وزٹ. تو 9 وزٹ میں فرق ہے، اور وہ تھا 1991 میں. ابھی 2024 ہے، 33 سال بعد میں آ رہا ہوں الحمدللہ. تو ایک اچھا آپ کو تبدیلی محسوس ہوئی؟ کیا مشاہدات تھے؟ ابھی تو پاکستان زیادہ دکھانے میں. اچھا. آج اس وقت آیا ایئرپورٹ سے یہاں آیا، آپ لوگ کے ساتھ ہوں. اچھا اچھا. لیکن الحمدللہ میری خواہش تھی پاکستان وزٹ کرنے کی. اور انڈیا سے ہجرت کرنے کے پہلے 2016 میں تقریباً ٹوٹل اباؤٹ 4000، ابھی تقریباً 5000 انویٹیشن آ چکے تھے میرے کو آل اوور دا ورلڈ. اچھا. اس میں سے تقریباً 500 سے زیادہ واز اونلی فرام پاکستان. اچھا. تو پاکستان آنے کی تو خواہش تھی، تمنا تھی. لیکن کیونکہ میں دعوتی میدان میں تھا اور میں انڈیا میں رہتا تھا، اس ٹائم جب میں دعوت نہیں کرتا تھا اس ٹائم اتنے پوچھتاچھ ہوئے میرے پاکستان آنے کے بعد. جی. ابھی دعوتی میدان میں ہوں، اور تو میں سمجھا میرے مشن کو اس سے بینیفٹ سے زیادہ لاس ہوگا. ناٹ بیکاز آف پاکستان، بیکاز آف دا انڈین گورنمنٹ اور جو ریلیشن شپ انڈیا پاکستان سے. تو میں نہیں چاہتا تھا جو دعوتی کام میرا انڈیا میں ہو رہا ہے اتنے ہائی لیول پہ، وہ یہاں آنے کی وجہ سے یہاں بینیفٹ ہوئے گا، وہاں نقصان ہوئے گا. تو شریعہ کا اصول ہے لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس. ایک چھوٹے نقصان کو برداشت کرو بڑے نقصان سے رکنے کے لیے. لیکن جب 2016 میں نے ہجرت کی ملیشیا کو، اس پہ ڈسکشن ہو چکا پہلے انٹرویو میں. اور 2019 میں جب میں ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی انڈیا میں جانے کی کوئی چانسز ہے نہیں، اس وقت میں نے کہا کہ ابھی تو پاکستان جانا پڑے گا. تو اس ٹائم انویٹیشن تو الحمدللہ پاکستان سے بہت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے، فرام بزنس پیپل، فرام ریلیجیس پیپل، ریلیجیس ادارے کئی. تو اس ٹائم ڈیسائیڈ کیا کہ 2020 میں اکتوبر میں آؤں گا. اچھا. یہ ڈیسیشن لی تھی اینڈنگ آف 2019 یا جنوری 2020 میں. لیکن مارچ کے بعد کورونا آ گیا، کووڈ آ گیا. تو وہ ٹرپ پھر کینسل ہو گیا. اچھا. اس کے بعد پھر اب ڈیسائیڈ ہوا لاسٹ ایئر انٹرنیشنل حصہ لائیں گے. امید کریں گے کہ آپ کا بہت اچھا وزٹ ہو. سر، بنیادی سوال یہ ہے کہ مسلم امہ کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. جی ہاں. فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. جی ہاں. اب فلسطین سے بڑھ کر اسرائیلی جارحیت لبنان اور یمن کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. فرام اے کامن مسلم پرسپیکٹو سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جو مسلمان ہیں وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں یا فرسٹریشن کا شکار ہیں، کیا تدارک کیا جا سکتا ہے اور کیا ممکنہ حل ہے؟ اس کے لیے میں نے ڈیٹیل میں ایک تقریر کی، 15 پوائنٹ ایکشن پلان فار دا مسلم امہ ان دا کاز آف پیلسٹائن. اور جیسا ڈسکس کیا پہلے انٹرویو میں کہ پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے، اس کے بعد جو 8 پوائنٹ سے ہر مسلمان نہیں کر سکتا، جو جس کو اللہ نے صلاحیت دی وہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے 7 پوائنٹ ہر کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر یہ جو
جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کیے چیک کرنے کے لیے آپ میں سے کون بہترین ہے. تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. تو ہمارا رول ہے کہ ہم اس کو فالو کرتے کیا نہیں. اور جیسا ڈسکس کیا ڈیٹیل میں نہیں کیا، لیکن تو بھی 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ تو اس پہ بھی ڈسکس کو آپ تو کر نہیں سکتے. اور جو لوگ میرے یہ کیسٹ دیکھیں گے اس کو پتہ ہے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. وی آر سپوز ٹو فالو دا قرآن اینڈ حدیث، ریزلٹس لیو ان دا ہینڈز آف اللہ. اللہ تعالیٰ جیسا ڈسکس کرتے چاہے تو ایک دن کے اندر، ایک دن کیا 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ میں فلسطین کو آرام سے وکٹری لا سکتا ہے. اللہ کے لیے ممکن ہے کہ نہیں؟ بالکل. اور لاسٹ ٹائم یہ بھی ڈسکس کیے کہ اللہ نے کیوں نہیں کیا. وہ جو پیسمسٹ ہوتے ہیں قطع کلامی معذرت، وہ کہتے ہیں اتنے شہداء کا خون بہہ رہا ہے تو وہ غیبی مدد کیوں کر نہیں آ رہی. جو آدمی قرآن اور حدیث کو پڑھ چکا ہے، تفسیر پڑھ چکا ہے، وہ کہیں گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. دے پلان اینڈ پلاٹڈ اللہ ٹو پلان، اللہ از دا بیسٹ آف پلان. یس. تو 15 پوائنٹس کے بعد جیسا ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم ڈسکس کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، تو اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ یس. ایک سوال جو لوگ مان لو اللہ کل ہو سکتا ہے کہ 7 اکتوبر کو اٹیک کیے پچھلے سال 1 سال پہلے، ابھی 7 اکتوبر تو آئی نہیں لاسٹ کیے، اس کے بعد اسرائیل نے اٹیک کیے. ہو سکتا ہے 1 ہفتے بعد اللہ چاہتا تھا تو ایک دن میں، ایک دن کیا 1 گھنٹے، 1 گھنٹہ کیا 1 منٹ میں، ممکن ہے کہ نہیں اللہ کے لیے؟ بالکل جی. کہ اسرائیل کو شکست ہوتی تھی، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں کیا؟ ہم سوچتے ہمارے دماغ سے یہ بیسٹ ہوتا تھا. آج آپ مجھ سے پوچھیں مولا نے ابھی جو وہ بیسٹ ہوا. اچھا. مان لو اگر ایک دن میں اللہ تعالیٰ فلسطین کو وکٹری دے دیتا، فتح دے دیتا تھا اور اسرائیل کو شکست دے دیتا تھا، اس وقت 7 اکتوبر کے ٹائم پہ 90% آف غیر مسلم کی بات کریں، 90% آف دا غیر مسلم ور ان دا فیور آف اسرائیل. یس. اپروکسیمیٹلی سروے کرو تو 10% میں بھی اگریڈ ود بیکاز دے ڈونٹ نو واٹ ہیپننگ. یہ پہلی بار ہسٹری آف ہیومن کائنڈ میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے جینوسائڈ کا. جینوسائڈ تو سینکڑوں ہوئے پہلے، کئی ہو گئے. جی جی. تاریخ بہت ہے، بھری ہوئی ہے، چاہے ہٹلر کا لو، چاہے مسولینی کا ہو، چاہے کچھ بھی ہو. لیکن یہ سب جو ایویڈنس ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کبھی سالوں بعد آئی، کبھی فوٹوگرافس آئے مہینوں بعد، ویک بعد. یہ لائیو ٹیلی کاسٹ پہلی بار ہے، برابر. تو لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ کے پہلے ہمارے مسلمان کی لسٹ لائے. ہم جو پڑھتے قرآن میں کس سے، حدیث میں دیکھتے صحابہ کا ایمان کیا تھا، ابھی تو نظر نہیں آتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے کہ ایک ماں اپنا بیٹا شہید ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اور 10 بیٹے دے دے، تیرے نام میں قربان کر دوں. جی. دیر از کمپٹیشن. وہ بچہ بول رہا ہے اپنے والد سے جو انجرڈ ہے، اس کا پاؤں کٹ گیا ہے، ابا رو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیں لگتا ہے کیا ایمان ہے ان کے پاس. غیر مسلمان دیکھ رہے یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کون اللہ ہے. اتنے مشکلات کے بعد، خود کے بچے مرنے کے بعد اللہ سے شکایت کرنے کے بدلے کہہ رہے الحمدللہ، پریز بی ٹو اللہ، اللہ کی تعریف ہو. یہ کیسا مذہب ہے. اس کے وجہ سے لاکھوں غیر مسلمان مسلم بنے، اس وجہ سے منیمم اونلی بیکاز آف غازہ. لاکھوں ایک سال میں، لاکھوں. ایک یورپ کا ہیڈ بولتا ہے کیا اونلی ان یورپ 40,000 اس ٹائم، 3 مہینے میں، ابھی تو 1 سال ہو گئے. جی جی. تو لاکھوں تو سیفلی بول سکتے ہیں. اس کے بعد آج کی تاریخ میں جتنے مسلمان ملک کو چھوڑو، مسلمان ملک میں مسلم زیادہ، تو نان مسلم ملک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، چاہے امریکہ ہو چاہے یورپین کنٹری ہو. وہ پروٹیسٹ میں کون زیادہ آ رہے ہیں، مسلمان ہے غیر مسلم؟ غیر مسلم. پبلک اوپینین بڑے ڈیولپ ہوئے وہاں، 10,000 لاکھوں میں، لاکھوں کی تعداد میں. آج کے تاریخ میں جب انٹرویو لیتے تو بولتے کہ 80% از ان فیور آف پیلسٹائن. سم رپورٹ سے 90% الٹا ہو گیا ان فیور آف پیلسٹائن. اور آپ سمجھتے ہیں یہ کہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا تھا. جو شہید ہوئے ہیں وہ انہوں نے، یہ جو 1 مہینے میں جو فلسطین لوگ نے دعوت دی وہ ناممکن ہے. اسلام قبول کی وہ لوگ کو تو چھوڑو، جو لوگ پروٹیسٹ میں ملینز لوگ آئے، یہ ممکن نہیں ہوتا تھا. اگر ایک دن میں اللہ تعالیٰ کو شکست دے دیتا تھا اسرائیل کو اور فلسطین کو فتح دیتا تھا، یہ ہوتا ہی نہیں تھا. تو یہ ہمارے دماغ سے ہم کہہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں نہیں، اللہ جانتا ہے. اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے
کہ آپ اس چیز کو چاہیں گے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے اور وہ چیز سے نفرت کریں گے جو آپ کے لیے بہتر ہے. آپ نہیں جانتے, اللہ جانتا. تو ہم جو سوچ رہے, ایک مومن کبھی بولے گا نا اللہ غلط ہے, ہم کو اس کا راز پتہ نہیں بول سکتے آپ ابھی, لیکن راز معلوم پڑ رہا ہے. جی, تو جو مومن جو ہے یہ راز مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا اللہ کر رہا ہے, یا اس میں کیا ہڈن راز ہے, ہم کو کل پتہ چلے گا یا پرسوں پتہ چلے گا, آج تو پتہ چل گیا ہمیں. سر تو میرے نزدیک جو یہ دعوتی کام یہ غزہ کے لوگ نے کیے, اور ہم اس دنیا میں کیوں ہیں, امتحان کے لیے, ہمارے لیے بھی امتحان. ہم کیا کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے غزہ کے لوگ سے, جی, مسلمان سے لے رہا ہے, غیر مسلم سے لے رہا ہے. وہ غیر مسلم سے پوچھ رہا ہے, آپ جب ہیومن رائٹس کی بات کریں آپ نے کیا کیا ادھر, تو فلسطین لوگ تو 90% سے زیادہ ایک دم فل مارکس سے, جو لوگ شہید ہیں لوگ تو جنت میں. تو میں دعا کرتا ہوں ہر روز, میں تہجد میں دعا کرتا ہوں, یا اللہ مجھے شہید بنا, ان کے دعا قبول ہو رہے. تو میں تو ان سے کاش میں ادھر ہوتا. سر آپ بہت خوب تقابل دین پہ بہت بات کرتے ہیں. جی, میں نے سوال پوچھا تھا, دورات بھی دیتا ہوں, لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن ہے, کیسے اس کو کمپیئر کریں گے؟ سیمول ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن, اور ہم یہ اس کے مظاہر دیکھ بھی رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں بین المذہب ہمانگی مشترکات کی, تھوڑا سا اس پہ ذرا بتا دیجیے گا. کلیش آف سویلائزیشن میں جیسے میں نے کہا تھا, قرآن کا ایک حل ہے اس میں. اچھا, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اور ہم اس بات کی طرف جو آپ پر ہمیں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, جب ایک اللہ کی عبادت کریں. تو کلیش آف سویلائز میں ڈفرینسز ہے, ہم ڈفرینس میں بات نہیں کریں, یکسانیت پہ بات کریں. یکسانیت ہے, یکسانیت پہ بات کرو اور ان کو بتاؤ کہ سب سے اہم ہے اللہ نعبد الا اللہ. آپ کوئی بھی سویلائزیشن سے ہو, چاہے چائنیز ہو, امریکہ ہو, یورپین, کوئی پرابلم نہیں. آپ کوئی بھی مذہب فالو کرتے, ہر مذہب کی آپ تحقیق کریں گے, چاہے عیسائیت ہو, چاہے یہودیت ہو, چاہے ہندوازم ہو, سب کی بنیاد ہے کہ اللہ ایک ہے. بلا شبہ, وہ بلا شبہ ان کے کتابوں میں لکھا گیا, لیکن وہ بھٹک گئے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, جو سورہ اخلاص کی آیت ہے قرآن کے اندر, جو سورہ ہے وہ بائبل میں بھی ہے, ویدا میں بھی ہو. تو پہلی بار جب میں لیکچر دیا ہوں سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت, تو بہت لوگ تو مجھ سے ناراض تھے مسلمان. جب دبئی میں لیکچر دیا ہوں تو پروٹیسٹ ہوا میرے خلاف, پیمفلیٹ بچے, ارے یہ کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی میں نے بولا لیکچر تو سنو, اگر میں کوئی قرآن حدیث کے خلاف بات کو, پھر میرا گھر بند پکڑو نا. جی جی, اب لیکچر ہی نہیں سنی, خلاف ہو رہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ بغیر سنے جو ہے وہ آپ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ ایکسپورٹ ہوتے تو ہندوازم پہ اور پھر بولے نو پرابلم, آپ کو اسلام کا علم ہے, میں اس پہ کوئی یہ شک نہیں مجھے, ہندوازم کا علم ہے آپ کے پاس. تو جب میں آیت کوٹ کیا, شلوک کا کوٹ کیا, تو لوگ ارے ماشاء اللہ, تو اور اس سے ہندو کافی متاثر ہو کے اسلام کو بولتے ہیں. سر اب یو ہیو اے بزی اسکیڈول. لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دوسری طرف ایک رائے ہے کہ سب تو آپ کی نصیب جو ہے وہ تو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اٹس آل پری ڈیسٹنڈ. اس تعلق کو ذرا بیان کیجیے گا, کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ نے تو تقدیر میں لکھا ہے, دوسری طرف کہتے ہیں عمل کرو. یہ سوال ایک بہت اہم سوال ہے, اور اس کا جواب بھی از اے ویری انٹلیکچوئل جواب. سر تقدیر ایک ایمان کا پلر ہے. یس, ایمان کا ایک پلر ہے, ہمیں تقدیر میں ماننا چاہیے, اس میں حق نہیں, لیکن لوگ سمجھتے نہیں تقدیر کی معنی کیا ہے. اور آپ جیسا کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا, تو اگر میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں شراب پیوں تو میری غلطی کیا اس میں؟ اللہ کی غلطی, نعوذ باللہ. میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مرڈر کروں گا اور میں مرڈر کرتا ہوں, تقدیر کس نے لکھا؟ اللہ نے, اللہ کی غلطی, نعوذ باللہ. اور یہ سوچنا صحیح ہے اگر آپ تقدیر کے کانسیپٹ کو جانتے نہیں. تو اگر تقدیر میں لکھا ہے کیا میں زنا کروں گا اور میں کر رہا ہوں تو غلطی میری, تقدیر میں تو اللہ نے لکھا. تو اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ آپ تقدیر کو سمجھنا چاہیے اور اسلام کو سمجھنا چاہیے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ ایک کلاس روم میں سپوز 100 بچے ہیں اور ٹیچر پڑھا رہا ہے ان کو. ہاں, سال کے آخر میں ٹیچر ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ کلاس فرسٹ ملے گا, یہ اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ کلاس ملے گا, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوئے گا. ایگزامینیشن ہوتا ہے, یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ کلاس فرسٹ ملتا ہے جی, یہ اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ کلاس ملتا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ فیل ہوگا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کیا کہ میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہوا, ہو سکتا ہے؟
وہ ٹیچر بولتا بھائی یہ ذہین تھا, ہوم ورک کرتا تھا اس لیے فرسٹ Yes. کلاس پاس آئے گا, یہ آدمی شیطان تھا بھائی میرے کلاس اٹینڈ نہیں اس لیے فیل ہوگا. تو یہ پریڈکشن ہے. وہ الگ بات ہے, یہ انسان کا پریڈکشن ہے, غلط ہو سکتا ہے. 99% صحیح آئے گا. اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے. تو اللہ تعالیٰ جب تقدیر میں لکھتا ہے تو اللہ از دا ڈیسیشن از یورس. اللہ از گیون دا ہیومن بینگ دا فری ول. جی آپ کو آپ کے حساب سے فری ول دی, تو چوائس کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک. نو اللہ تعالیٰ is علم غیب. So because as علم غیب he knows what you are going to choose. اوکے. So Allah writes in advance کہ یہ بچہ 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے بعد ایمانداری سے کما سکتا ہے یا چیٹنگ کر کے. تو اللہ جانتا ہے آپ چیٹنگ کریں گے تو لکھ دیا ہے. تو اللہ لکھنے کی وجہ سے آپ چیٹنگ نہیں کر رہے, آپ چیٹنگ کرنے والے تھے. اللہ کے پاس علم غیب ہے. یس. سو اسی لیے علامہ اقبال نے یہ بھی کہا, خود ہی کو اگر اتنا بلند کہ حد تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتاتے رہتا. کیا سمجھ رہے؟ آپ نے شاعری سے پوچھا, میں نے شاعری سے جواب دیا. تو اس کے لیے فار ایگزامپل آپ ایک کراس روڈ پہ آتے, سر کراس روڈ کے اندر 4 روڈ ہے, 1 2 3 4. آپ کوئی بھی چن سکتے, آپ چنتے روڈ نمبر 2. تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ آپ برابر 30 سپٹمبر کو آپ چوراہے پہ آئیں گے. آپ کے پاس چوائس تھا روڈ نمبر 1 2 یا 3 یا 4 پہ, آپ 2 چنتے. تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ 30 سپٹمبر کو بھائی صاحب آئیں گے روڈ پہ. لیکن چوائس کس کی تھی؟ چوائس کس کی؟ آپ کی. آپ چاروں میں کہاں بھی جا سکتے تھے. بہت خوب. تو اللہ تعالیٰ علم غیب ہے. پھر آپ آگے بڑھتے اور 3 روڈ آتے, اے بی سی, آپ چنتے روڈ اے. چوائس کس کی تھی؟ آپ کی. تو اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو حقیقت دکھا دی قرآن اور حدیث میں. صحیح ہے. آپ اس پہ عمل کرتے کہ نا آپ کا چوائس. تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ قرآن میں شراب حرام ہے. ٹھیک ہے. وہ آدمی شراب پیتا ہے, کسی کی غلطی؟ اس آدمی. تو اسی لیے تقدیر میں اللہ تعالیٰ علم غیب ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور ایک چیز, اور ایک حدیث آتی کہ اب دعا کرنے سے تقدیر بدلتی ہے. یہ حدیث صحیح ہے. تو مثال کے طور پہ ایک شخص جاتا ہے ایگزام میں اور پتہ ہے کہ وہ ایگزامینیشن میں اچھا نکلتا, فیل ہونے والا ہے, برابر. وہ آ کے گھر پہ دعا کرتا ہے, فیل ہونے والا دعا کرتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. اب دعا کرنے والے اللہ کو یہ بھی پتا اب دعا کرنے والے کہ نہیں, برابر. علم غیب ہے. اللہ کو یہ بھی پتا دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو لکھا تھا تقدیر میں یہی شخص پڑھائی نہیں کرتا ہے, فیل ہونے والا رہتا ہے, گھر پہ آ کے نماز پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, دعا کرتا ہے, اس کی قبول کرتا ہے. تو تقدیر میں فیل ہونے والا تھا, وہ دعا کرتا ہے اور اللہ پاس. اللہ کے پاس یہ بھی علم غیب ہے کہ اب دعا کرنے والے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی علم ہے کہ وہ دعا قبول کریں گے کہ نہیں. تو یہ تقدیر ہے جو جس سے علامہ اقبال نے کیا خود کر اتنا بلند. تو ہم ذمہ دار ہیں. اوکے. ہمیں اپنے آپ کا جو ہے اصلاح احوال کرنا چاہیے. غیب ہے. تو یہ بولنا ہے کہ تقدیر میں لکھا تھا شراب پہ اس لیے میں شراب پیوں گا, تو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں. آپ کے پاس حق چوائس تھی, آپ نے غلط چنا, اور اللہ کے پاس علم غیب ہے. یس. تو اسی لیے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ یار تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے. آپ کا بڑا بزی اسکیجول ہے, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. چلتے چلتے پاکستانیوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستانی لوگ تو میرے دل کے بہت قریب ہے. جو جب ملتا ہوں ان سے انڈیا کے باہر جب ملتا تھا تو سب سے زیادہ میرے پاکستانی فین ہوتے تھے ملنے والے. میری یہ درخواست ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی قرآن کو پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے, کیونکہ عربی تو بہت کم لوگ جانتے ہیں. جی. تو ترجمے کے ساتھ پڑھے, اس پہ عمل کرے. روز چاہے گھنٹہ پڑھو, 1 گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ پڑھو, 20 منٹ پڑھو, روز پڑھو. قرآن سب سے بہترین کتاب ہے, سب سے بیسٹ گائیڈ ہے. اور قرآن ہیز اے سولوشن فار آل دا پرابلم. سارے مشکلات کا حل ہے. اور پیس آپ کو ملے گا قرآن. اور جتنے بار آپ قرآن پڑھیں گے اتنا آپ قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اتنا پیس ملے گا. 5 بار پڑھیں گے, 6ٹھی بار اور اچھا لگے گا. 100 بار پڑھیں گے, 101 بار پڑھیں گے. تو قرآن کو آپ کے زندگی کا گائیڈ بناؤ, اور قرآن کے جو اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس دی اس کے اوپر عمل کرو. انشاءاللہ اٹ ول سالو آل یور پرابلم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذاکر, بہت شکریہ آپ سے گفتگو کرنے میں. تھینک یو.